السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد انصار عالم مصباحی کشن گنج بہار سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ حالات بہت ہی پرخطر اور تشویشناک ہیں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سمیت 190 سے زائد ممالک کورونا وائرس کی وجہ سے بدامنی اور بے چینی کا شکار ہے۔ ہر چہار جانب خوف و ہراس اور دہشت کا ماحول طاری ہے۔ سڑکیں، دکانیں، بازاریں، مدرسے، اسکولیں، کالجز، یونیورسٹیز، ریلویز، ایئر لائنز وغیرہ وغیرہ، ہر چہار جانب سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ جو کہ پوری دنیا انسانیت کے لیے مرکز ہدایت ہے، قبلہ و کعبہ ہے، آج خانہ کعبہ کی طواف زیارت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ روضہ انور جو کسی عاشق رسول کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے، آج وہ روضہ انور میں بھی سونا سونا سا نظر آتا ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس جو کہ اب ایک بلا اور عذاب کی صورت اختیار کر لی ہے، اس کورونا وائرس کی وجہ سے اب تک سینکڑوں لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور لاکھوں لوگ کورونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں۔ اسی لیے حکومت ہند نے اس مہلک اور لا علاج بیماری سے بچنے کے لیے پورے ملک ہندوستان میں 21 دن کے لیے لاک ڈاؤن لاگو کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہیے، باہر نکلنے کی قطعی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ حکومت ہند نے پولیس عملہ کو سختی برتنے کا حکم دے دیا ہے۔ اپنے گھروں میں ہی مقیم رہیں، اپنے بچوں، اپنے پریواروں کے ساتھ رہیے، اس لیے کہ اس بیماری سے بچنے کا واحد ایک ذریعہ احتیاط ہے۔ جو جس قدر احتیاط برتے گا، جو جس قدر احتیاطی تدابیر کو اپنائے گا، وہ اسی قدر اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور احتیاط برتنے کے تعلق سے خود حدیث پاک شاہد ہے۔ ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من المعاشي والمعاشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به۔ صحیح البخاری جلد 1 صفحہ نمبر 508۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب بلائیں ظاہر ہوں گی، ان میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان بلاؤں کو دیکھے گا وہ بلائیں خود اسے دیکھ لے گی، یعنی اسے اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور جس شخص کو ان سے پناہ کی جگہ مل جائے وہ پناہ حاصل کر لے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جو جس قدر لوگوں سے لا تعلق ہو جائے گا، جو جس قدر لوگوں سے میل جول کم کر دے گا، وہ اس قدر ہی بیماری سے محفوظ رہ جائے گا۔ اس لیے ناظرین، آپ اپنے گھروں میں ہی محفوظ رہیں جب تک کہ حالات سازگار نہ ہو جائیں۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے خطرناک ماحول میں جبکہ پوری دنیا ایک لا علاج اور مہلک بیماری کا شکار ہے اور پریشان اور بے چین ہے، ایسے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ حکومت ہند کی سازش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی جرأت مندی ہے اور حماقت ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہمارے اسلامی بھائی تو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لا دوا ولا دیرتا، کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بیماری تعدی نہیں ہوتی ہے اور ایک کی بیماری دوسرے کو اڑ کر کے نہیں لگتی ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے، لیکن جہاں یہ کہا گیا ہے وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی بیماری جبکہ پوری انسانیت تباہ و برباد ہو رہی ہو، ایسی بیماریوں سے بچیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے۔ ایسی بیماریوں سے اس قدر بھاگیے جس طرح کے شیروں سے بھاگا جاتا ہے۔ تو ناظرین، احتیاطی تدابیر کو اپنائیے، اپنے گھروں میں محفوظ رہیے اور کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ایسے نازک حالات میں جبکہ پورے ملک ہندوستان میں لاک ڈاؤن لاگو کر دیا گیا ہے اور گھروں سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، بھیڑ اکٹھے کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو ایسے صورتحال میں سب سے زیادہ جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر رہے ہیں، مسجدوں میں باجماعت نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ناظرین، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اگر ملک میں اس طرح کی بدامنی اور بے چینی پیدا ہو جائے یا ملک میں کوئی وبا پھیل جائے یا بیماری پھیل جائے اور سلطان کا خوف ہو یا حاکم کا خوف ہو، تو ایسی صورت میں آپ بے فکر رہیے، اس لیے کہ حدیث پاک اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرماتی ہے کہ اگر سلطان کا خوف ہو یا حاکم وقت کا خوف ہو یا بیماری ہو
تو ایسی صورت حال میں ہم سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے، جمعہ کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 151 حدیث نمبر 551 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سمع المنادی فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی آواز سنے اور کسی عذر کے نہ ہونے کے باوجود مسجد کو نہ جائے بلکہ گھروں میں ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عذر خوف یا مرض ہے، یعنی اگر دشمن کا خوف ہے یا بادشاہ وقت کا خوف ہو تو ایسی صورت میں گھروں میں نماز پڑھو، یا مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھو، اور اگر ایسی کوئی صورت حال نہ ہو تو مسجدوں میں نماز ادا کرو۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہلاکت نفس کا خوف ہو اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو یا بیماری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہم پر جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایسے حالات میں، ایسے سچویشن میں گھر میں اگر ہم نماز ادا کریں تو ہم پر کوئی گناہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نکلے، راستے میں آپ کو ایک شیر مل گیا تو آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ مسجد کی طرف آئیں گے یا بھاگ کر کے اپنی جان بچائیں گے؟ یہی حال ان دونوں کا ہے۔ ابھی چونکہ دو مرحلے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہلاکت نفس کا خوف ہے، دوسرا یہ ہے کہ مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہلاکت نفس کا خوف تو اس طور پر ہے کہ اگر ہم گھروں سے نکلیں گے تو ہمیں پولیس لاٹھی چارج کرے گی، ہو سکتا ہے کہ ہم پر کیس اور مقدمے درج ہو جائے، جیسا کہ معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں نماز ادا کر رہے تھے، ان پر کیس ٹھوک دیا گیا، ان کی مسجدوں کو سیل کر دیا گیا اور ان پر FIR درج کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے ہم پر ہلاکت نفس کا بھی خوف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم گھروں سے باہر نکلیں تو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے حالات میں جب کہ ہلاکت نفس کا خوف اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ہم سے جمعہ اور جماعت ساقط ہو جاتی ہے۔ جو حضرات گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں تو انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، آپ گھروں میں اگر جماعت ہو سکے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور اگر جماعت میسر نہ ہو تو تنہا نماز پڑھیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے گا اور ہمیں جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اب ہمیں جماعت کس طرح سے کرنی ہے؟ گھر میں خواتین حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے اپنے گھروں میں جماعت ادا کرنی ہے؟ آپ اسکرین پر دیکھیے، پورا طریقہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر بچے ہیں تو کس طرح سے جماعت ادا کریں، مرد حضرات ہیں تو کس طرح سے گھروں میں جماعت بنائیں، اور عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ جماعت کرنے کی کیا صورتیں ہیں۔ آپ پورا حالات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گھر میں باجماعت نماز پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ اگر گھر میں صرف 2 مرد ہوں تو ان میں جو زیادہ جانکار ہو، جو زیادہ باشرہ ہو، وہ امام بنے اور دوسرا مقتدی بنے۔ امام اور مقتدی دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوں، لیکن جو مقتدی ہو وہ اپنے امام سے داہنے جانب ایک بالشت پیچھے کھڑے ہوں اور امام اپنے مقتدی سے ایک بالشت آگے کی جانب کھڑے ہوں۔ گھر میں اگر صرف میاں بیوی ہو تو شوہر امامت کرے اور ٹھیک اس کے پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہو، اور اگر گھر میں میاں بیوی اور بچے ہو تو شوہر امامت کرے، اس کے پیچھے بچوں کی صف ہو اور بچوں کے صف کے پیچھے ٹھیک شوہر کی بیوی کھڑی ہو۔ اگر گھر میں باپ اور ایک سے زائد مرد ہے، مثلا نانا، دادا، پھوپھا، بھائی، چاچا، دیگر رشتہ دار گھر میں موجود ہیں، تو جو ان میں امامت کی اہلیت رکھتا ہو وہ امام بنے اور باقی مرد حضرات ایک صف میں کھڑے ہوں۔ مثلا باپ امامت کی اہلیت رکھتا ہے تو باپ امام بنے، باقی دیگر مرد حضرات ایک ہی صف میں اس کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر گھر میں میاں بیوی اور ایک بیٹا ہو تو شوہر امامت کرے، اس کے داہنے جانب ایک بالشت پیچھے اس کا بیٹا کھڑا ہو اور شوہر کے ٹھیک پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہو،
اور اگر گھر میں میاں بیٹے اور مستورات ہو یعنی گھر کی وہ عورتیں ہوں جن سے ہمیشہ ہمیشگی کے لیے نکاح حرام ہو، محرم عورتیں ہوں، غیر محرم عورتیں نہ ہوں، مثلا سگی بہنیں ہوں، سگی بیٹیاں ہوں، سگی بھانجیاں ہوں، سگی چچیاں ہوں، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، تو شوہر امامت کرے، اس کے پیچھے مرد حضرات کی صف ہو اور مرد حضرات کے صف کے پیچھے گھر کی محرم خواتین صف میں کھڑی ہوں۔ واضح ہے کہ اگر گھر میں وہ عورتیں ہوں جو غیر محرم ہوں جن سے نکاح درست ہو سکتا ہو تو وہ مرد حضرات کے ساتھ جماعت میں کھڑی نہ ہوں، اور اگر گھر میں کوئی بھی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہوں تو عورتیں علیحدہ علیحدہ نماز ادا کریں، جماعت قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسکرین پر دیکھے گئے ویڈیو سے آپ جماعت کرنے کے طریقے معلوم کر لیے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ اس چھوٹی سی کلپ سے بہت ساری معلوماتوں کا ذخیرہ ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرونا وائرس اور مہلک بیماری سے بچائے، ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور رزق میں خوب بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔